بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال تاریخ کے پس منظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس حوالے سے جو ایک سائیکلک پوئم کا کریکٹرسٹک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری از اے سائیکلک پوئم ریٹن بائی ٹائم اپان دا میموری آف مین، یعنی یہ ایک ریپیٹ کرنے والی چیز ہے، یہ سائیکل کی طرح ریپیٹ ہوتی ہے، یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تاریخی پس منظر کے کیا عوامل تھے اور اس کے کیا نتائج ہم نے دیکھے تاریخ میں، پاکستان کے حوالے سے اور بر صغیر میں مسلمانوں یا مغلوں یا اس سے پہلے سلاطین کے دور حکومت میں۔ یہ ایک ریسرچ پیپر میں نے پریزنٹ کیا تھا 1997 میں، جب گولڈن جوبلی کی تقریبات ہو رہی تھیں پاکستان کی 1997 14 اگست میں نے پریزنٹ کیا تھا۔ اس کا ٹائٹل تھا دی پالیٹکس آف ایجوٹیشن ان پاکستان۔ تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ وہ جو عوامل تھے، وہ جو بیرونی مداخلت کا پہلو تھا، وہ چینج نہیں ہوا، اور ہر قوم تاریخ کے سائیکل سے گزر کر جاتی ہے، ترقی کرتی ہے، آگے جاتی ہے۔ یہ سائیکل تو ایوائڈیبل نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈیکیڈ ٹو ڈیکیڈ فنومینا بن گیا ہے، یعنی ایک عشرہ یعنی 10 سال ایک خاص طریقے سے حکومتی کاروبار چلایا جاتا ہے، اور پھر اگلا عشرہ، یہ 7 دہائیاں اگر ہم دیکھیں اس میں تقسیم کریں تو وہ 7 دفعہ ہم نے یہ ریپیٹیٹیو سائیکل دیکھا ہے۔ پاکستان ایز اے سوسائٹی اینڈ ایز اے پالیٹی ہیز بین اے ریپرزنٹیشن آف ہسٹریز cyclic characteristic. Unfortunately, these repetitions have rather been too fast track. Pakistan's history has been a decade to decade phenomena، جس طرح میں نے عرض کیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1215 میں انگلینڈ میں میگنا کارٹا، جس کو گریٹ چارٹر آف فریڈم کہا جاتا ہے، یہ 1215 میں ڈیولپ ہوا، ہم نے اس کو دیکھا۔ لیکن ہمارے ہاں 10th سینچری 12th سینچری میں آپ کو اندازہ ہے کہ سلاطین کا دور شروع ہوا دہلی سلطان کا 1206 میں، اور 1210 تک قطب الدین ایبک، اور پھر اس کے بعد شمس الدین التتمش جو اس کا غلام تھا۔ پھر اس کے فوراً بعد قطب الدین التتمش کی وفات کے فوراً بعد اس کے جانشینوں میں رضیۃ الدین سلطانہ کو، رضیہ سلطانہ جس کو کہتے ہیں، ان کو وہ کوئین نامزد کر کے گئے تھے، لیکن اس کے بھائیوں نے، ناصر الدین محمود وغیرہ نے، اور وہ جو نوبلز تھے جو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو دا تھنگ واز کہ وہ 4 سال اس نے حکومت کی، لیکن وہ کوئی سکسیزفل حکومت اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں دہلی سلطانز کے اس پیریڈ میں کہ جو نوبلز تھے وہ مختلف ناموں سے، مختلف فیملیز سے، تغلق ہو گئے، خلجی ہو گئے، یا بلبن، اور مطلب یہ سارے لوگ حکومتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد مغلوں کا دور آیا 1526 میں، لودھیوں سے انہوں نے حکومت لی، ابراہیم لودھی کو شکست دی پانی پت میں۔ اب آپ اس کی ڈیٹ کی کوئنسیڈنس دیکھیں کہ 1526 میں ہم نے دیکھا کہ ریفارمیشن موومنٹ شروع ہوئی جرمنی میں، یورپ میں، اور 1526 میں ہمارے ہاں پانی پت ہوئی، یعنی رینیسانس، ریفارمیشن، انلائٹنمنٹ، انڈسٹریل ریولوشن۔ اگر آپ اس کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہر موومنٹ جو یورپ میں ہو رہی تھی اس کے مقابل میں ہمارے ہاں کرسپونڈنگ پانی پت کی لڑائیاں ہو رہی تھیں، اور وہ ظاہری بات ہے کہ اقتدار کے حوالے سے تھیں، نہ کہ کسی خاص سوچ یا کسی خاص مذہبی آئیڈیا کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے تھی، یا اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے یہ جنگیں تھیں۔ کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ دہلی سلطان جتنے بھی تھے، پھر اس کے بعد مغلز تھے، مغلز بھی ظہیر الدین بابر کے فوراً بعد شیر شاہ سوری نے ریوولٹ کیا، ہمایوں کو ہٹایا، ہمایوں واپس آیا آفٹر شیر شاہ سوریز ڈیتھ، فرید خان۔ پھر اس کے بعد اکبر، تو اکبر کے زمانے میں تھوڑا کمپیریٹیولی ہم نے دیکھا کہ ایک سٹیبلٹی نظر آئی، وہ تقریباً 49 سال کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جہانگیر کی حکومت تھی، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں کی،
اب شاہ جہاں کی حکومت از اے ٹرو ریپرزنٹیشن آف وٹ از ہیپننگ ٹوڈے. لائک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے دارا پنجاب اور نارتھ ویسٹرن پروونسز یعنی جو پاکستان یا نارتھ ویسٹ کی طرف کے جو پروونسز تھے اس کا گورنر تھا ولی عہد تھا, اور شجاع بنگال کا اور اڑیسہ کا گورنر تھا, اورنگزیب دکن کا تھا جو ساؤتھ انڈیا ہے, اور مراد اس کا بیٹا پرنس مراد جو گجرات انڈین گجرات کا گورنر تھا. تو یہ ایک ایسی جنگ ہوئی. شاہ جہان کی موت کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی کہ 4-5 دن سے دربار میں تشریف نہیں لائے تو شاید فوت ہو گئے, تو اس کے بیٹے آ گئے, وہ تھوڑا ریکور کیا تو انہوں نے دارا شکوہ کو اپنا ولی عہد بنایا. لیکن اب آپ دیکھتے ہو کہ دہلی کے اوپر ہم جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک کیپٹل یعنی دہلی, ایک فوج آ رہی ہے یا ایک لانگ مارچ آ رہا ہے فرام گجرات, ایک لانگ مارچ آ رہا ہے فرام اڑیسہ, اور ایک لانگ مارچ آ رہا ہے فرام دکن, اور ایک لانگ مارچ آ رہا ہے فرام بنگال. اینڈ تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ کیپٹل کے اوپر دے فائٹ ود ایچ ادر. اس میں یہ اس جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بادشاہ کے تمام بیٹے اور تمام بیٹیاں انوالوڈ تھے, کیونکہ either they were siding with one prince or another. At the end of the day, Aurangzeb emerged victorious and he ruled for nearly 50 years. لیکن وہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بیکاز آف آٹوکریٹک اور مطلب جس طرح اس نے نظام چلایا, اس کے بعد اگین یہ ہوا کہ جو لا آف سکسیشن کے ایبسنس میں روزانہ کوئی بادشاہ بدلتا تھا اور اس کے اوپر کورٹ میں فائٹنگ ہوتی تھی, اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ there was no political stability. تو 18th سینچری میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ انلائٹنمنٹ اور انڈسٹریل ریولوشن یا رومانٹک موومنٹ پروان چڑھ رہی تھی یورپ میں ویسٹ میں, اور ہمارے ہاں وہی پانی پت اور یہ مظاہر ہو رہے تھے. پھر ہم نے دیکھا کہ ظاہری بات ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو ایسٹ انڈیا کمپنی وچ ہیڈ کیپچرڈ دی اکنامک نرو آف دی انڈین امپائر اور دا مغل امپائر اور دا مسلم امپائر ان انڈیا, تو وہ ایمرج ہوئی ایز دی رولرز آف دی ڈیفیکٹو تو تھی, لیکن کانسٹیٹیوشنل رولرشپ انہوں نے 1857 کے وار میں حاصل کی. 1857 کے وار سے ایک سبق جو سید احمد خان نے مسلمانوں سے کہا کہ پولیٹیکل وائلنس یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا مطلب ریزسٹنس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ تعلیم کے اوپر توجہ دیں. تو یو شوڈ کنڈکٹ یور سیلف, یہ اس کے الفاظ تھے, ان اے اسٹریٹ فارورڈ اینڈ کام مینر. لیکن مسلمانوں نے سیاست میں اس کے بعد حصہ لینا کم کر دیا. لیکن 1905 میں جب ہم نے دیکھا کہ پارٹیشن ہوئی بنگال کی فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز, تو اس کے خلاف ہندو بنگال نے یعنی جو ویسٹرن بنگال تھا, ویسٹ اور ایسٹ بنگال کے درمیان پارٹیشن ہوئی. ایسٹ بنگال واز مسلم میجورٹی اینڈ ویسٹ بنگال واز کلکتہ وغیرہ واز ہندو میجورٹی. تو وہ جو پارٹیشن ہوئی اس کے خلاف جو ایک موومنٹ چلی, وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ آف سول ڈس اوبیڈینس کائنڈ آف اے موومنٹ, یہ لانگ مارچ, یہ دھرنے, یہ ہڑتالیں, یہ جلوس, تو یہ جب شروع ہوئے تو یہ ہندو نے نارملی کیے, تو مسلمانوں نے, اور پھر the British succumbed to the pressure of the public opinion or the long marches, dharnas, violence, hartals, boycotts and suspension of business. یہ ساری چیزیں جب وہ کر رہے تھے تو برٹش رولرز نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, یعنی انہوں نے سرنڈر کر لیا. تو مسلمانوں نے یہ سیکھا کہ جو وائلنٹ مینس ہیں, جو پروٹیسٹ کے مینس ہیں, جو ریزسٹنس کے مینس ہیں, دے ورک بیٹر دین پیسفل کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل موومنٹس. تو وہ انہوں نے پھر ہم نے اس کا مینیفیسٹیشن دیکھی 1913 کے جب وہ انلمنٹ ہو گئی, تو مسلمانوں نے پھر وہ جو مارکہ کانپور مسجد کا جو واقعہ ہوا میونسپیلٹی میں, تو مسلمانوں نے اس کے خلاف جس طرح احتجاج کیا, اور پھر اس نے دیکھا کہ the government was forced to retreat from its policy. تو مسلمانوں نے بھی ریئلائز کیا کہ ریزسٹنس کے میتھڈ جو ہیں they work better than political dialogue اور through argument یا لاجک جو ہے یا قانون جو ہے, وہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرو. پھر خلافت موومنٹ ہم نے دیکھی کہ خلافت موومنٹ میں مسلمانوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ جو کانگریس کی مدد سے شروع کی,
گاندھی بھی اس میں ہمارے ساتھ تھا، مولانا محمد علی جوہر، شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد اور باقی. لیکن یہ جو ہمارے مین اسٹریم لیڈرز تھے، قائد اعظم اسپیشلی، ہی آلویز تھاٹ دیٹ، انہوں نے یہ کہا بھی کہ دیئرس از دی ایجوٹیشنل پاتھ اینڈ آرس از دی کانسٹیٹیوشنل پاتھ. یعنی ہم آئینی طریقے سے ایجوٹیٹ کریں گے. لیکن پھر جو چوری چورا کا واقعہ ہوا فیبروری 1922 میں، تو پھر وہ موومنٹ کال آف کر لی. یعنی آج سے اگر آپ دیکھیں تقریباً ایگزیکٹلی 100 سال پہلے وہ گاندھی نے پھر اس سے بیک اپ کر لیا. تو دا ریزلٹ واز کہ وہ موومنٹ کامیاب نہیں ہوئی. پھر پاکستان موومنٹ واز اے ٹوٹل پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل، لاجیکل اینڈ ریزنیبل موومنٹ. لیکن قائد اعظم چونکہ کانسٹیٹیوشنل پاتھ پہ بلیو کرتے تھے، لیکن کیبنٹ مشن پلان جب اناؤنس ہوا تو کیبنٹ مشن پلان میں یہ لکھا ہوا تھا، پیرا 8 آف دا 16 جون اسٹیٹمنٹ آف دا کیبنٹ ڈیلیگیشن ان دا وائس رائے، اس میں جملہ لکھا ہوا تھا، ان دی ایونٹ آف دا ٹو میجر پارٹیز اور either of them، یعنی کانگریس اور مسلم لیگ، unwilling to join in the setting up of a coalition government on the above lines, it is the intention of the Viceroy to proceed with the formation of an interim government, which will be as representative as possible of those willing to accept the statement of May 16، یعنی cabinet mission plan. محمد علی جناح نے، قائد محمد علی جناح نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کانگریس نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب قائد اعظم کے خیال میں، ٹو می، that if the Congress refuses to join an interim government composed as proposed in the statement, while the League agreed to do so, then the Viceroy would go ahead and form the government as proposed but without the Congress representatives. کہ اب مسلم لیگ کو آپ دعوت دیں کہ وہ انٹرم گورنمنٹ یعنی نگران حکومت یا عبوری حکومت قائم کرے. تو ویول صاحب نے کہا کہ this could be a possible, perhaps even the natural interpretation of the meaning of paragraph 8. Jinnah protested that this interpretation had been dishonestly concocted by the legalistic talents of the cabinet mission. یہ وائس رائے جنرل سے اس کا ریفرنس ہے، آپ اس کو پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں. پھر AIML یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کونسل نے 29 جولائی کو ریزالو کیا کہ ہم اب ڈائریکٹ ایکشن کریں گے. ڈائریکٹ ایکشن کا یہ مطلب ہے کہ ہم اب سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، اور پھر ہم یہ سارے جو ٹائٹلز وغیرہ ہیں یہ واپس کر دیں گے، سرکاری نوکریاں نہیں کریں گے. مطلب قائد اعظم جیسے کانسٹیٹیوشنل شخصیت نے یہ ریئلائز کیا کہ پروٹیسٹ از دا رائٹ وے ٹو گیٹ یور رائٹس سیکیورڈ. پھر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع ہوئی پنجاب میں. یہ 14 جنوری کو شروع ہوئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ 2 مارچ 1947 میں اس کا رزلٹ آ گیا with the resignation of حضر حیات خان ٹیواناز منسٹری، جو کہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، پریمیئر کہتے تھے زمانے میں. اس کو ریزائن کرنا پڑا کیونکہ وہ مسلم لیگ کے جو آفس تھا نیشنل گارڈز کا، وہاں پہ انہوں نے انویژن کی تھی، اس کے خلاف انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لانچ کی. تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 مہینے میں اس موومنٹ کی وجہ سے ہمیں رزلٹ مل گئے، 1.5-2 مہینے میں. اور ساتھ ہی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ NWFP میں شروع ہوئی. یہ جو پنجاب میں تھے، یہ خضر حیات خان ٹیوانا صاحب جو تھے، یہ یونینسٹ منسٹری تھی، یعنی کہ مسلم لیگ کی منسٹری نہیں تھی، حکومت نہیں تھی. اور NWFP میں یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جو اب ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، تو یہاں پر کانگریس کی منسٹری تھی. اب کانگریس کی منسٹری جو تھی اس میں ایک یہ بسنتی جو اسلام بی بی کنورژن کا ایک واقعہ ہوا، اس کے خلاف سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع ہوئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ ہمارے یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کو ایڈوانٹیج دے گئی، جو ریفرینڈم ہوا ایز اے ریزلٹ آف دا جون 3 پلان آف ماؤنٹ بیٹن. یہ اس کے ڈیٹیلز ہیں. پھر ہم نے انفارچونیٹلی دیکھا کہ یہی جو لیگیسی تھی، یہ ہم نے پارٹیشن کے بعد یعنی انڈیپینڈنس کے بعد بھی پرسسٹ کی کہ ایجوٹیشنل پالیٹکس سے فائدہ ہوتا ہے. پہلی چینج ہم نے دیکھی کہ 1953 میں جو مجلس احرار کی طرف سے موومنٹ چلی اگینسٹ دی انکلوژن آف نان مسلم ممبرز ان دا فیڈرل کیبنٹ، تو خواجہ ناظم الدین کی حکومت بھی ہٹائی گئی، لاہور میں مارشل لا بھی لگا. اور پھر جو اس میں ہم نے ایک اندازہ لگا لیا کہ ایجوٹیشنل پاتھ ایکچولی ورکس بیٹر دین کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ اور مینس. اور پھر پنجاب میں یہ واقعات ہوتے رہے.
اچھا، اب اس میں ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو خواجہ ناظم الدین کی حکومت ختم کی گئی، مطلب 1949 آنورڈس کورین بوم کی وجہ سے، کورین وار کی وجہ سے جو ہماری اکانومی نے گرو کیا تھا، مطلب سرپلس بجٹ پیش ہو رہے تھے، اچانک ایک اکنامک سفوکیشن، سوشل پولیٹیکل ریسینٹمنٹ والی کیفیت ہو گئی عوام میں، اور یہاں پہ گندم کی بھی شارٹیج ہو گئی. اب خواجہ ناظم الدین کو جب ہٹایا گیا، جو کہ ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، جنہوں نے میجورٹی کا ووٹ لیا تھا اسی زمانے میں، کانفیڈنس کا ووٹ لیا تھا فرام دا پارلیمنٹ، تو ان کو ہٹا کے آپ پاکستان کے جو امریکہ میں اس وقت سفیر تھے محمد علی بوگرا صاحب، ان کو آپ نے امپورٹ کیا. یعنی آپ گئے، آپ نے اپنے سفیر کو طلب کیا، اور پھر وہ ایئرپورٹ میں شیروانی لے کے انہوں نے حلف اٹھایا. تو ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ تاثر مل سکتا ہے کہ شاید خواجہ ناظم الدین کی حکومت سیٹو سینٹو وغیرہ کے معاہدوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی، اس میں ریلکٹنس تھی، تو ایک ایسے شخص کو جو فوراً ان معاہدوں میں فیوریبل پارٹیسپیشن کے لیے تیار ہو جائے. اور اس میں دیکھا گیا کہ یہ موومنٹ، اس کی ڈیٹیلز میں نے لکھی ہوئی ہیں، یو کین پاز دا سلائڈس اینڈ ریڈ دی ڈیٹیلز. پھر یہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس DIG CID کی ایک رپورٹ تھی، جو ایک کمیشن بنایا گیا، کورٹ آف انکوائری کانسٹیٹیوٹڈ انڈر پنجاب ایکٹ 2 of 1954 ٹو انکوائر انٹو دا پنجاب ڈسٹربنسز لاہور. یہ اس کا پیج 76 میں وہ رپورٹ کرتا ہے کہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہی گورنمنٹ کے خلاف موومنٹ، یعنی اپنے خلاف ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ والی صورتحال چلا رہی ہے. تو یہ حیران کن ہے. اس میں یہ میں نے عرض کیا ہے کہ USA میں جو یہ انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے کہ USA میں جو ہمارا پرائم ایمبیسڈر تھا، ہی واز میڈ پرائم منسٹر آف پاکستان، محمد علی بوگرا صاحب. تو ظاہری بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1958 میں فرسٹ ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے. اس وقت بھی حالات ایگزیکٹلی ایسے ہو گئے تھے کہ خان عبدالقیوم خان، جو مسلم لیگ کے پاکستان مسلم لیگ کے صدر تھے اس وقت، انہوں نے مارچ 1958 میں اعلان کیا کہ ہم پیسفل ریولوشن سے ہٹ کے بلڈی ریولوشن کی طرف ہم سلوگن کے ساتھ جائیں گے، اور پھر ہم الیکشن اگر نہ جیتے تو تب بھی ہم ایک ویل برنگ اباؤٹ ریولوشن، ایک انقلاب لے کر آئیں گے، خونی انقلاب بے شک ہوگا. اور محمد ایوب خان جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے، وہ اگر آپ دیکھیں، وہ اس وقت ان کی ڈائریز ہیں، یعنی مئی 1958 کی جو ان کی اپنی ڈائریز میں وہ اس ڈیولپمنٹ کو، یعنی خان قیوم صاحب اپنے مسلم لیگ نیشنل گارڈز کو لے کے پھرتے رہتے تھے، مارچ کراتے تھے. وہ تھا نا کہ دا مسلم لیگ نیشنل گارڈز who numbered about 60,000 would parade in the streets fully armed and uniformed. The militant outlook of the party gives indications to the effect that Western interests were at work once again to create a situation which could sabotage the holding of the scheduled general elections. It is a strange coincidence that یہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی زمانے میں تقریباً ہمارے کمانڈر ان چیف صاحب جو تھے وہ US میں تھے، اور وہ اپنی ڈائری میں اس کے خلاف اپنی طبیعت کی ناگواری کو اظہار کر رہے تھے اپنی پرسنل ڈائریز میں. پھر 1968 میں جو حالات پیدا ہوئے، اچانک پالیٹکس آف ایجوٹیشن شروع ہوئی. اسٹوڈنٹس کے ساتھ مسئلہ ہو گیا کہ اسٹوڈنٹس ٹنڈی کوتل سے آ رہے تھے تو ان کو پولیس نے روکا، جو بھی تھا. تو رزلٹ میں یہ ہوا کہ ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک انڈین یعنی پورے پاکستان لیول کا، اسٹوڈنٹس آف ایسٹ پاکستان نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا، جس میں پورے اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بنی، اور اتنے وہ ایجیٹیشن ہوئی، اتنے جلوس جلسے اور ہڑتالیں اور لانگ مارچز ہوئے کہ رزلٹ یہ نکلا کہ ایک اور مارشل لا لگا، جس کا نتیجہ شاید جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1971 میں یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ الٹیمیٹلی جب الیکشنز ہوئے تو ہماری ڈسممبرمنٹ پہ منتج ہوئے. ہم نے دیکھا کہ ایجیٹیشن نے پھر فائدہ پہنچایا، اور پھر بنگال میں بھی اگر دیکھیں، ایسٹ پاکستان میں بھی یہ وائلنٹ ایجیٹیشن شروع ہو گئی جو سول ڈس اوبیڈینس میں کنورٹ ہوئی، اینڈ دا ریزلٹ واز دا ڈسممبرمنٹ آف دا ایسٹ پاکستان. پھر اس کے بعد جو ریمیننگ پاکستان کی وہ ہیں پیسز ٹوگیدر، پٹنگ دا پیسز ٹوگیدر، وہ جو بھٹو صاحب نے کہا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتفاق کی بات ہے کہ
77 میں ایک موومنٹ شروع ہوئی اگینسٹ ریگنگ ان 36 آڈ سیٹس آف دی نیشنل اسمبلی. اس کے خلاف موومنٹ شروع ہوئی. پھر اس کو کہا گیا کہ یہ نظام مصطفیٰ موومنٹ ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ مارشل لاء لگا. اس ایجیٹیشن کے نتیجے میں مارشل لاء لگا. اور یہ ایک دلچسپی والی بات ہے کہ 1979 میں امریکہ کو یا ویسٹ کو ضرورت تھی کہ پاکستان میں ایک جہادی یا مومنانہ قسم کا سیٹ اپ ہونا چاہیے، کیونکہ روس شاید 2 سال بعد اس نے حملہ کرنا تھا یا انویٹ کرنا تھا انڈر اے ٹریٹی افغانستان میں. تو اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ اس سے 2 سال پہلے ہمارے ہاں ایک فوجی حکومت قائم ہو گئی تھی جس نے جہاد کیا روس کے خلاف، اور روس کو پھر ہم نے باہر نکالا یا افغانیوں نے باہر نکالا. ہماری اس میں ان کو اخلاقی مدد شامل تھی اور امریکہ کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ بھی بڑا اسٹرینج سا فنومنا ہے کہ پھر وہ 10 سال تقریباً مارشل لاء رہا، فوجی حکومت رہی 1988 تک، 77 سے 11 سال. پھر اس کے بعد ایک ہائبرڈ قسم کا نظام رہا 1988 سے، جب بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، اور 1999 تک چلتا رہا. یعنی 11 سال مارشل لاء اور 11 سال ہائبرڈ رجیم چلتی رہی. نواز شریف کبھی بنتے تھے پرائم منسٹر اور کبھی پیپلز پارٹی کی بے نظیر بھٹو صاحبہ. تو نتیجہ یہ نکلا کہ 1999 میں یہاں پہ بہت سخت اریٹیشن، بہت سخت ریسنٹمنٹ، بہت سخت سفوکیشن محسوس ہوئی، حبس کی کیفیت تھی. اور پھر جب فوجی حکومت آئی تو پہلا جو رسپانس تھا مین اپوزیشن پارٹی کے، انہوں نے ویلکم کیا، یعنی بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی تھی. بعد میں انہوں نے میرے خیال میں اس کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ریکٹیفائی کر دیا تھا. لیکن اس میں یہ والا پہلو بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ 2001 میں ویسٹ کو وار آن ٹیرر میں پاکستان کی اخلاقی یا جس طرح کی مدد کی ضرورت تھی، تو اس وقت پھر ہمیں بھی ایک ماڈریٹ اسلام کے سمجھنے والے، ماننے والے ملٹری گورنمنٹ آئی. اور پھر ہم نے 2008 تک دیکھا کہ ہم نے ویسٹ کی اس جنگ اگینسٹ ٹیررزم میں بہت زیادہ قربانیاں ہم نے بھی دیں، پاکستان نے تھیں. اور اس کے بعد پھر وہی 10 سال 11 سال جتنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. لیکن درمیان میں بھی جب ایک دفعہ ہوا تو ہم نے کچھ خاص قسم کے فیصلے کرنے تھے، تو پھر کسی معین قریشی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے طور پہ، اور انہوں نے فار ریچنگ قسم کے وہ کیے فیصلے کیے. یہ پھر وہ آپ نے اندازہ لگایا کہ جو سپریم کورٹ کا واقعہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو حکومت تھی اس زمانے کی 2008 میں، اس کی ضرورت شاید ویسٹ کو اس شدت کے ساتھ نہیں تھی، تو ان کے خلاف پھر موومنٹ شروع ہوئی، لائرز موومنٹ تھی، جو بھی وجوہات تھیں اس کی. چیف جسٹس کو ہٹایا گیا تھا تقریباً نامناسب طریقے سے، جس کی وجہ سے وہ موومنٹ شروع ہوئی، اور پھر دیٹ اینڈیڈ ان دی اینڈ آف دا رول آف جنرل پرویز مشرف. کنکلوژن میرا یہ ہے کہ بفور پارٹیشن the Muslim League had resorted to the politics of agitation only where arguments had failed to yield results. یعنی کہ 1946 میں قائد اعظم مجبوراً ایجوٹیشنل پالیٹکس کی طرف مائل ہوئے تھے، لیکن وہ لاسٹ ریسورٹ کے طور پہ ہوئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اب ڈائریکٹ ایکشن کا وقت آ گیا. The post-independent leadership resorted to it when they could not make a success in the assemblies. پھر 1947 کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ٹرانزیشن آف پاور ہونی چاہیے تھی، اور جب پولیٹیکل لیڈرشپ نے دیکھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے حکومت میں نہیں آ سکتے، تو پھر انہوں نے ایجوٹیشنل پالیٹکس کا راستہ اپنایا. اس کا کانگریس جو تھی وہ تو اوریجنلی یعنی جینیسیس میں اس کے یہ تھا کہ وہ ایجوٹیشنل پالیٹکس پہ یقین رکھتی تھی. آل انڈیا مسلم لیگ نہیں رکھتی تھی، لیکن انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور کا جو ان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق، ایک تو ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی دیر سے بنا تھا، تو وہ چلتے رہے. تو وہ ظاہری بات ہے ان کو کچھ ایڈوانٹیجز ہوئے اس ایک کانسٹیٹیوشنل پاتھ سے، ایک نارمل کہ ہر حکومت، ہر الیکٹڈ حکومت اپنا جو ٹینیور ہے وہ اگر کوئی ایسا حادثہ نہ ہو تو وہ پوری کر لے.
پاکستان میں یہ جو سیلف ڈیفیٹنگ وینڈیٹا پالیٹکس ہے، یہ انتقام کی جو سیاست ہے ہیز گریٹلی ہارم دی پاسبلٹیز آف ارائیونگ ایٹ امیکیبل سولوشنز ٹو پرابلمس اینڈ ہیز ہنڈرڈ دی ٹرینڈ آف ریزالونگ ڈسپیوٹس تھرو پیسفل مینس اور تھرو پولیٹیکل مینس. اور پھر ایک انفارچونیٹ آسپیکٹ یہ ہے کہ وہ پھر کورٹس کے ذریعے سے، جوڈیشری کے ذریعے سے بعض اوقات ہم اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس سے جوڈیشری کا نہ صرف یہ کہ قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشینس کے اوپر وہ جو ریلائبلٹی جو کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے ہیں، اسمبلی والے، دا میکرز آف دی کانسٹیٹیوشن، اور ہو کین میک لاز اور ہو کین ایمینڈ دی کانسٹیٹیوشن، ان کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری کورٹس جو ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، اور جو عام آدمی کا جو ہے، جو سائلین کا جو مسئلہ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی ہم میں کافی مطلب اس کے لیے ہمارے پاس ہماری عدالتوں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور اس میں میرے خیال میں بہت قیمتی وقت جو ہے عدالتوں کا وہ ضائع ہوتا ہے. اور اس سے نیشنل انسٹیبلٹی، اگر آپ دیکھیں کہ constitutional instability, political instability is directly proportional to economic downfall. یعنی جتنی اسٹیبلٹی ہوگی اتنا اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوگی. معاشی ترقی پاسبل ہی نہیں ہے اگر آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی یا پولیٹیکل جو اسٹیبل گورنمنٹ ہے وہ اس کو انشور نہیں کرتے. اب کین وی ایوائڈ دا ریکرنس آف ایجوٹیشنل پالیٹکس؟ یس. The answer is not very simple. It is linked with grassroots modifications in our socio-economic, educational and political fabric. The social inequalities required to be substantially abridged. And even more importantly, political and constitutional process enjoins to be allowed to function without encumbrance. کہ بیرونی مداخلت کو allow نہ کیا جائے، وہ اسمبلیوں میں، وہ ڈبیٹ میں، وہ گفتگو میں، ڈائلاگ کے ذریعے سے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو ریزالو کیا جائے، نہ کہ وہ عدالتوں میں، وہ سڑکوں پر، وہ جلوسوں میں، وہ جلسوں میں ڈیسائیڈ ہو. The common man deserves to be included in the decision making process which may affect his living. At least he should have the feeling that he too is an important part of the socio-economic and political web of the country. Thank you very much. Assalamu alaikum.